بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيدا، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا.
معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالی سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو احسانات فرماتے ہیں ان میں سے ایک برکت بھی ہے۔ ہمارا آج 14 ذی الحجہ 1445 ہجری 21 جون 2024 عیسوی موضوع ہے حلال کمائی کے باوجود ہم لوگ برکت سے محروم کیوں؟ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج حلال و حرام کو نہ صرف یہ کہ فراموش کر چکی ہے، بلکہ ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہے کہ حلال کیا حرام کیا، یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں۔ میں اس طبقے کی بات نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جنہیں رب کائنات نے حلال کمانے کی توفیق بخشی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جی اس حلال کمائی میں برکت نہیں ہے۔ آئیے ان اسباب کا جائزہ لیں جن کی بنا پر اللہ تعالی حلال میں برکت ڈالتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے توکل، اور اس بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی میں موجود ہے۔ فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ہم 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ تو وہ جن کے نزدیک توکل کا مفہوم یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر میں بیٹھے رہو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، رزق چل کر میرے گھر میں آ جائے گا۔ اس حدیث پر غور کیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں تو تب ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ایک سوچ، یہ جو ایک فکر ہے نا، وہ جی سارے کام اللہ نے کرنے ہیں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے توکل کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ قارون تھا نا، اس بدبخت لعنتی نے بھی یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے جو کچھ ملا ہے نا یہ میرا اپنا کمال ہے۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اپنی کوشش کرے اور اس کوشش کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، رب کائنات برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں سورۃ الجمعہ کی 10ویں آیت مبارکہ پڑھ کر آگے بڑھوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اس دوران کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہم میں سے کتنے وہ خوش نصیب ہیں جن کے دن کا آغاز فجر کی باجماعت نماز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں دیکھ لیجئے، شدید گرمی کا موسم ہے،
میرے ہاں آج 3:36 پر جماعت ہوئی. آپ ہر مسجد میں جا کے فجر کے وقت دیکھیے گا، ایک صف تو کیا آدھی صف بھی پوری نہیں ہوگی. کردار ہمارا یہ ہے کہ برکت کا آغاز جہاں سے ہونا ہے اللہ کو یاد کر کے ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے. یہ اللہ کی سنت کے منافق. دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ حلال کمائی میں برکت پیدا فرماتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں: اللہ کا ڈر، دوسری اللہ کی اطاعت، اور تیسری چیز گناہوں سے بچنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رأس الحکمت مخافۃ اللہ، ساری کی ساری حکمتوں کی سردار چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو انسان صحیح معنوں میں اللہ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس کے لیے مصائب و آلام سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق نصیب ہوتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت مبارکہ. اسی کے ساتھ سورۃ الاعراف کی 96ویں آیت مبارکہ بھی جوڑ لیجئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، تو ہم آسمان و زمین کی ساری برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. کیا یہ 3 چیزیں میرے اندر آپ کے اندر موجود ہیں؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنا. یہاں صورتحال یہ ہے الا ماشاء اللہ، چند افراد کو چھوڑ دیں، باقیوں کی صورتحال یہ ہے 4 پیسے پاس آ جائیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس شرکت کی مخالفت کا لائسنس آ گیا ہے. برکتیں کہاں سے آئیں؟ تیسری چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الحلال بین والحرام بین. حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، درمیان بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شک و شبے میں ڈالنے والی ہیں. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جس نے کسی مشکوک چیز کو پکڑ لیا گویا کہ وہ حرام کی طرف چلا گیا. تو تیسری چیز کیا ہے؟ جہاں جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز مشکوک ہے، اس کو ترک کر دیں، اللہ سے ڈر کر رب کائنات برکتیں عطا فرمائیں. چوتھی چیز جو حلال کمائی میں برکت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ اور کثرت کے ساتھ استغفار. قرآن کہتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سورہ نوح کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت مبارکہ ہے. سیدنا نوح علیہ السلام اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، عرش والے میں نے ان ظالموں سے کہا اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہیں معاف کریں گے، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارش نازل ہوگی،
رب کائنات مالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، باغات کے ساتھ، نہروں کے ساتھ تم پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ ضمناً ایک بات سمجھا دوں، مجھے ایک بات بتائیے، میرے اللہ کو زمین پر موجود خزانوں کی کوئی حاجت ضرورت ہے؟ وہ خود اعلان کرے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ذات بابرکات جسے خزانوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ ہمیں خزانے عطا فرمانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے لائق ثابت ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ، اور کچھ نہ کر سکی اپنی زبان سے بندہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ دیکھنا اس سے اللہ رب العزت کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث یاد آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پانچویں چیز حلال کمائی میں برکت کے اسباب میں سے وہ کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، میرے اس جملے پر غور کیجیے گا۔ قرآن کہتا ہے، سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت مبارکہ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں مزید تمہیں ضرور ضرور عطا فرماؤں گا، اور یاد رکھو اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، معاذ میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ ضرور ادا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے، میں آپ کا ذکر کرتا رہوں، آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور آپ کی بہترین انداز سے عبادت کرتا رہوں۔ یہ سلام پھیرنے کے بعد ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی بھائیوں کو، میں منع بھی کرتا ہوں کہ امام اللہ اکبر کہہ لے تو پھر آپ نے اپنی حرکت شروع کرنی ہے، لیکن ہم منہ زور ہجوم ہیں، قوم نہیں ہیں، ہم منہ زور ہجوم ہے۔ امام رکوع سے اٹھا، امام نے لفظ اللہ کہا، چلو کوئی کمزور بیمار یا بوڑھا امام بھی ہوتا ہے، وہ آہستہ سے سجدے میں جا رہا ہے اور ہم امام سے پہلے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، اور امام نے بھی ایک طرف سلام پھیرا، ہم دونوں طرف پھیر کے وہ ہو گئے، جا کے آگ بجھانی ہے۔ نہیں، نماز کے بعد کے اذکار میں سے یہ دعا شامل ہے، آقا علیہ السلام نے اس کی خصوصی طور پر نصیحت فرمائی۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھولتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، وہ ہے صلہ رحمی۔ اب صلہ رحمی ایک مستقل اور الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کسی جمعے کے خطبے میں ہم تیاری کر کے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داری کے تعلق کو ملانا، لیکن اس میں بھی توازن اور اعتدال ضروری ہے۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں جڑا کچھڑوں ڈگ دیا انہوں ڈگن دے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی یہی ہے
کہ بندہ ملا السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ ورنہ کسی کم ظرف انسان کو جب آپ ضرورت سے زیادہ عزت دیں گے تو وہ آپ کے گریبان کو پڑ جائے گا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ موضوع مکمل کرنا ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں برکت عطا فرما دے اور اس کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا جمعے کے بعد مظلوم چہرے بنا کے، یہ بکاری اللہ کی قسم کے ڈاکو ہیں۔ اس کی بجائے آپ اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے برادری میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، میرے اس لفظ پہ غور کیجیے گا، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اگر وہ حقدار ہیں تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی معاونت کریں۔ اور معاونت صرف پیسے سے نہیں ہوتی، معاونت مشوروں سے بھی ہو سکتی ہے، نصیحتوں سے بھی ہو سکتی ہے، خیر خیر سے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو دعا سے بھی ہو سکتی ہے۔ ساتویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں، حلال رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ صحیح جگہ پر مال خرچ کرنا۔ بڑا سوچ سمجھ کر میں بولتا ہوں، گنتی کے الفاظ ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ صحیح جگہ پر خرچ کرنا۔ پورے پاکستان میں یہ جو بکاری ہیں ایک دن کا 31 ارب روپے اکٹھا کرتے ہیں۔ 3 کروڑ 80 لاکھ بکاری ہیں پاکستان میں، 99% سے زیادہ حقدار نہیں ہیں۔ ہم جان چھڑاتے ہیں۔ جملہ نوٹ کیجئے، حقدار ملتا نہیں، حقدار تلاش کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ سبا 45ویں آیت مبارکہ، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے رب کائنات کو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ جملہ نوٹ کر لیجئے، اپنی زندگی میں ایک مثال دیجئے کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم میں، احادیث کافی ساری ہیں لیکن صرف ایک نقل کرتا ہوں، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ 8ویں چیز جس سے مال کے اندر برکت آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کی پابندی تو کرنی ہی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کیا جائے۔ نوافل سے مراد صرف نماز کے نوافل نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، لاہور نام نہیں میں لیتا علاقے کا، چلیے نام لے لیتا ہوں، باٹی چوک میں حاجی مینگو جوس نام کی ایک دکان ہے۔ مجھے نہیں پتا ان کا مسلک کیا ہے، ان کا فرقہ کیا نام، مجھے اس بات سے غرض ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان 8 بائی 10 فٹ سے اس بندے نے کام شروع کیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی ان کی آمدنی 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ہے۔ جب اس آدمی سے پوچھا کہ بابا جی فوت ہو گئے، ان سے پوچھا کہ بابا جی اتنا کام پھیلا کیسے؟ کہنے لگے پتر ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، گلاس کے ساتھ گلاسی فری کر دیں۔ اگر 500 ml کا گلاس ہے نا، اس کے ساتھ 100 ملی لیٹر کی گلاسی مفت۔ ہم جتنی فرائض کے لیے تگودو کرتے ہیں نا، ساتھ چھوٹی سی گلاسی ایک نفلی طور پر فری کر دیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے۔ آگے بڑھیے، 9واں سبق، میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ استعمال کیا ہے
حقدار ملتا نہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ رزق میں بڑی برکت آئے گی اپنی زندگی میں سے تھوڑی دیر کمزوروں اور غرباء، فقراء، مساکین کے ساتھ احسان کر کے دیکھیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کروڑ پتیوں کی وجہ سے رزق نہیں دیتے، فرمایا رزق ملتا ہے تمہیں کمزوروں کی وجہ سے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ کیپٹلزم اور اسلام میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے، سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی نظام میں بڑا فرق ہے۔ کیا؟ سرمایہ دارانہ نظام میں پیسے کا رخ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے، اور اسلام کہتا ہے پیسے کا رخ امیر سے غریب کی طرف ہوگا۔ یاد رکھیے، کسی سے کہہ دیا کہ یار میں نے تجھے یہ 5-10 ہزار روپیہ دیا ہے دعا کرنا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ کسی غریب اپنے عزیز رشتہ دار کی مدد کریں، اس کے دل سے خود بخود دعائیں نکلیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ 10واں سبب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا حج اور عمرہ بار بار کرنے سے 2 چیزیں ختم ہوتی ہیں، ایک فقر و فاقہ اور ایک گناہ۔ اور کیسے ختم ہوتے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کی بھٹی کے اندر لوہا خالص ہو جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح بار بار حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں، غربت کو دور کرتے ہیں، بے برکتی کو دور کرتے ہیں، گناہ کو دور کرتے ہیں۔ 11واں سبب اپنے بچوں کی بر وقت شادیاں کرنا۔ یہ جو ہم پاؤں پر کھڑا کرنے کے چکر میں خاص طور پر اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کی عمریں بڑی کر دیتے ہیں نا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ رزق کے اندر بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، سورۃ النور کی 32ویں آیت مبارکہ جا کر پڑھ لینا۔ 12واں سبب اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے ہاں بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی لعنت ہے، رزق کے اندر بے برکتی کا اتنا بڑا سبب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنے بچوں کو رزق ڈر سے قتل نہ کرو، نہ پیدا ہونے سے پہلے نہ پیدا ہونے کے بعد، اس لیے کہ رزق کا ذمہ ان کا بھی ہمارے پاس ہے اور تمہارا بھی ہمارے پاس ہے۔ 13واں اور آخری سبب، کیونکہ گھڑی کے ساتھ چلنا ہے، وہ کیا ہے؟ رب کائنات کی تقسیم پر راضی ہو جانا۔ یاد رکھیے حسد اور رشک، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حسد کیا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت موجود ہے وہ اس کے پاس کیوں ہے، مجھے کیوں نہیں مل جاتی؟ خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، اس کی جیب کٹے اور میرے کام آئے، یہ حسد ہے۔ اور رشک کیا ہے؟ عرش والے آپ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، مکیش امبانی کو تو نے دے دیا، تو نے مارکس برگر کو دے دیا، تو نے فلاں فلاں کافر کو اتنا کچھ دے دیا۔ عرش والے میں بھی تیرا بندہ ہوں، وہ تو کافر ہیں، میں تو پھر بھی تیرا نام لینے والا ہوں، تو نے میرے بھائی کو عطا فرمایا ہے، مجھے بھی عطا فرما دے، اور جو ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ 13 اسباب ہیں، میں نے 24 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ 13 اسباب ہیں حلال کمائی کے اندر برکت کے۔ حلال کمانے والوں کی کمی نہیں، لیکن برکت کیوں نہیں آتی؟ ان چیزوں کا الٹ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آئیے اس بات کا عزم کریں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم ان اسباب کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.